گناہوں کی کثرت اور استغفار کا نہ کرنا. گناہ بھی بڑھ رہے ہیں اور اس کے برعکس استغفار جو بڑھنا چاہیے وہ کم ہو رہا ہے. یعنی کسی جگہ پہ کچرا پڑ رہا ہے، کچرا ڈالا جا رہا ہے، کچرا اور آ رہا ہے اور آ رہا ہے، تو اگر ساتھ ساتھ صفائی ہو جائے تو اچھی بات ہوتی ہے. کچرا آیا ہے، کسی نے اٹھا لیا ہے، صاف ہو گیا، پھر تو معاملہ صحیح ہے. لیکن کچرا آ ہی رہا ہے، صفائی کرنے والا کوئی نہیں، تو اس علاقے کا، اس جگہ کا کیا حال ہوگا؟ یہی معاملہ دل کے ساتھ کہ گناہ ہو رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، دل سیاہ ہو رہا ہے، لیکن سیاہ دل کی صفائی کے لیے، اس کی سفیدی کے لیے کوئی اہتمام نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے، ایک گناہ اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطے کی طرح، ایک سیاہ داغ کی طرح لگ جاتا. فرمایا کہ اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لے، اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائے اور استغفار کر لے، تو کیا ہوتا ہے؟ سقل قلبہ، اس کے دل کو پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے، دل کی پالش ہو جاتی ہے. وَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر یہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا، اس گناہ کے بعد ایک اور گناہ کرتا ہے، تو پھر وہ سیاہی بھی کیا ہوتی ہے؟ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، سیاہی دل کے اوپر غالب آنا شروع ہو جاتی ہے. فرمایا کہ یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر وہ سیاہی غالب آ جاتی ہے. اور یہاں تک کہ وہ مرحلہ آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، سورہ مطففین کے اندر فرمایا کہ ان لوگوں کی اعمال کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں. جس طرح زنگ آلود لوہا کسی کام کا نہیں ہوتا، اسی طرح زنگ آلود اور گناہوں سے بھرا ہوا سیاہ دل اللہ تعالیٰ کی نظر میں کسی کام نہیں.